السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوں ایک اور نیا ناول۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اب تک آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، اور ساتھ ہی میرے پڑھے ہوئے ناولز اور میرے شارٹ ویڈیوز اگر آپ کو پسند آتے ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کیا کرے، اور کمنٹ کر کے بھی ضرور بتایا کرے کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولز کیسے لگتے ہیں یا آپ کون سا ناول سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی ریکویسٹ میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ پوری کر سکوں، بٹ سم ٹائم رپلائی نہیں ملتا رائٹر سے یا پرمیشن نہیں ملتی، تو سوری فار دیٹ کہ میں نہیں پڑھ پاتی ہوں۔ تو جہاں تک کوشش ہوتی ہے پوری کر رہی ہوں، اور ابھی بھی یہ مجھے کئی مرتبہ یہ کمنٹس آئے ہیں کہ بہت وقت سے آپ نے رومانٹک ناول نہیں پڑھی، تو کوئی اچھی سی رومانٹک ناول پڑھیں، کوئی رومانٹک ناول پڑھیں تو پھر بیٹر ہے کہ عریشہ سے بہتر رومانٹک ناول اور کوئی نہیں لکھ سکتا۔ تو اس لیے میں نے یہ رومانٹک ناول کو چنا ہے، اور یہ بہت زیادہ چینلز پر اویلیبل بھی نہیں ہے، مشکل سے 1 یا 2 چینل پر مجھے یہ نظر آئی ہے، مے بی 3 پر ہوگی، بٹ میں نے صرف جہاں تک دیکھا ہے 2 سے 3 چینل پر ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، میری آواز میں بھی سن کر آپ نے شاید سنی ہو یا نہ سنی ہو، مجھے نہیں پتا، بٹ یہ بہت پیارا سا ناول ہے عریشہ کا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس ناول کا نام ہے تو پوچھ نہ حال فقیرہ دا۔ بہت ہی پیارا سا ناول ہے، خوبصورت سا ناول ہے اور رومانٹک ناول ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ اس ناول کا فرنٹ پیج، تو پوچھ نہ حال فقیرہ دا بائی عریشہ۔ پارٹ 1۔ آخر وہ پیرس کی سرزمین پر قدم رکھ چکی تھی۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، یہاں آ کر وہ آزاد ہو چکی تھی۔ یہاں نہ آتائی امی کا ڈر تھا اور نہ ہی بابا کی کوئی پریشانی۔ وہ کھل کر سانس لے رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر اسے لینے سندس آئی تھی، جبکہ نیلم صبح سے ہی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ غدار خالہ کی بس 2 ہی بیٹیاں تھیں، عذرا خالہ کی بس 2 ہی بیٹیاں تھیں، اور پورے خاندان میں بس یہی 2 لڑکیاں تھیں جو اسے پسند کرتی تھی اور جن کے ساتھ اس کی بہت بنتی تھی، ورنہ تائی امی کی بیٹیوں کو نہ وہ منہ لگانا پسند کرتی تھی اور نہ ہی وہ اسے سیدھے منہ بات کرتی تھی۔ اس کے آنے کی خوشی میں گھر پر کافی انتظامات بھی کر رکھے تھے۔ آخر ان کی کزن پہلی بار یہاں آئی تھی۔ وہ کہنے کو تو پیرس جیسے بڑے ملک میں رہتی تھی، لیکن ان کی تہذیب اور تربیت آج بھی پاکستان کے کسی عام سے گھرانے جیسی تھی، اور آج بھی ان کے لیے ان کی ماں کی بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ دونوں بہنیں اپنے آپ کو چھپا کر رکھنے والوں میں سے تھی۔ اس علاقے کے بہت کم لوگ جانتے تھے کہ اس گھر میں 2 لڑکیاں رہتی ہیں۔ عذرا بیگم خود ہی اپنی دکان سنبھالتی بھی، جس سے ان کے گھر کا گزارا ہوتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی بچیاں باہر کبھی اس ماحول میں نکل کر اس ماحول کو اپنائیں، جسے دیکھتے ہوئے بھی وہ شرمندہ ہو جاتی تھی۔ اگر بچیوں کی تعلیم ضروری نہ ہوتی تو شاید وہ انہیں کبھی گھر سے باہر بھی نکلنے نہیں دیتی۔ آج وہ بھی دکان پر نہیں گئی تھی، بلکہ گھر پہ ہی رہ کر اپنی بھانجی کا آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آکانشا پڑھائی کے سلسلے میں یہاں آ رہی تھی۔ اس کا ارادہ تو لندن جانے کا تھا، لیکن اسے اجازت ہی بس خالہ کے گھر آنے کی ملی تھی، کیونکہ بابا اسے اتنے بڑے ملک میں اکیلے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتے تھے۔ یہ تو شکر تھا کہ اسے یہاں آنے کی اجازت مل گئی، ورنہ وہ تو اس کے لیے بھی تیار نہ تھے، اور تائی کا بس چلتا تو اسے باہر ملک روانہ کرنے کے بجائے ہمیشہ کے لیے کسی لنگڑے لولے سے نکاح پڑھوا کر گھر سے رخصت کر دیتی۔ وہ تو شکر تھا کہ بابا کو تھوڑا اس پر ترس آ گیا اور اسے اس کی خالہ کے گھر پیرس بھجوا دیا گیا۔ پاکستان کے بارے میں کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ وہ آج بھی ویسا ہی ہے جیسا آپ چھوڑ کر آئی تھی۔ وہاں کے مرد اب بھی بیٹیوں کو باہر نکل کر نوکری کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہی عورتوں کی گھسی پٹی سوچ کے لڑکیاں صرف شادی کر کے بچے ہی پیدا کر سکتی ہیں۔ پتہ نہیں بابا کی دماغ میں یہ بات کہاں سے آ گئی کہ میں آگے پڑھ سکتی ہوں، کچھ بن سکتی ہوں، ورنہ تائی امی نہ میرا رشتہ ڈھونڈنے میں لگ گئی تھی۔ آکانشا نے بیزاری سے کہا۔ بیٹا تمہاری تائی کا بس چلے تو کسی کے ساتھ بھی باندھ دے تمہیں۔ وہ تو نیلم نے کہا کہ تم پڑھائی میں اچھی ہو اور تمہیں یہاں آنے کا آئیڈیا دیا۔ بھائی صاحب بھی 2-3 بار کہنے پر مان گئے، خالہ نے خوش دلی سے بتایا۔ اگر آج اس کی خالہ نہ ہوتی تو یقیناً وہ یہاں کبھی نہیں پہنچ پاتی۔ ایک اس کی یہ خالہ اور یہ خالہ کی 2 بیٹیاں، بس یہی اس کے اپنے تھے۔ باقی سب نے تو بس اس کے خلاف اس کے بابا کے کان بھرتے تھے۔ وہ تو شکر ہے کہ تائی امی کی باتوں میں بابا نہیں آئے، ورنہ شاید وہ یہاں نہیں آ پاتی۔
خالہ آپ کے ہاتھ کا کھانا ہمیشہ سے بیسٹ، ذائقہ زبردست ہے۔ وہ کھانے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے خالہ کی تعریفیں کرنے لگی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اس کی پلیٹ میں مزید سرو کر رہی تھی۔ ابھی وہ لوگ کھانے پر ہی مصروف تھی جب کوئی داخل ہوا۔ آکانشا نے نظر اٹھا کر سامنے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر پریشانی سے خالہ کو دیکھنے لگی۔ آخر یہ کون آ گیا تھا؟ اس کے مطابق تو خالہ کے گھر تو صرف خالہ اور ان کی 2 بیٹیاں ہی رہتی تھیں۔ ہنی بیٹا، تمہارے لیے کھانا لگا دوں؟ اس کے قریب آنے پر وہ پوچھنے لگے۔ آکانشا نے غور سے اس شخص کو دیکھا، سیاہ گہری آنکھیں، مغرور ناک، سگریٹ نوشی کی وجہ سے سیاہ لب، 6 فٹ سے نکلتا قد، سرخ و سفید رنگت، کثرتی وجود، بے شک ایک بہت پرکشش نوجوان تھا۔ آکانشا نے اگلے ہی پل نظریں چرا لیں، جبکہ سامنے کھڑے لڑکے نے یہ تک دیکھنے کی غلطی نہ کی تھی کہ آج ان تینوں کے درمیان چوتھا وجود بھی موجود ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ذرا سا آخری سیڑھی پر رکا۔ نو آنٹی تھینکس، جب مجھے ضرورت ہوگی میں خود لے لوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ وہ بس اتنا کہتا اوپر چلا گیا، جبکہ قدموں کی لڑکھڑاہٹ صاف بیان کر رہی تھی کہ وہ نشے میں ہے۔ نیلم، جاؤ، یہ پانی کا جگ اس کے کمرے میں چھوڑا اور پھر بیچارہ رات کو پانی لینے کے لیے آئے گا، حضرہ بیگم نے فکر مندی سے کہا، جبکہ وہ تو اپنی خالہ کی فکر مندی کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ وہ تو ایسے ریئیکٹ کر رہی تھی جیسے اوپر جانے والا ان کا سگا بیٹا ہو۔ خالہ، وہ ہے کون؟ اس نے نیلم کے جگ اٹھانے سے پہلے ہی جگ پکڑ لیا۔ بیٹا، وہ ہمارا پینگ گیسٹ ہے، یہاں پر کرائے پر رہتا ہے، خالہ نے اس کا تجسس دور کرتے ہوئے بتایا۔ مطلب آپ کے گھر میں ایک کرایہ دار رہتا ہے جو اس طرح سے نشے میں گھر آتا ہے، اور آپ وہاں اپنی بیٹی کو بھیج رہی ہیں؟ خالہ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پریشانی سے بولی آکانشا۔ میں ان کی بہنوں جیسی ہوں، کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ لاؤ میں پانی چھوڑ کے آتی ہوں، نیلم نے جگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ بھائیوں جیسا؟ مجھے تو شکل سے ہی گنڈا لگ رہا تھا، آپ نے اسے یہاں رکھا ہوا کیوں ہے؟ ایک تو آپ 3 عورتیں یہاں اکیلی رہتی ہے، خدا نخواستہ کوئی چور ہوا تو آپ کیسے بھی نہ جانے پہچانے کسی کو بھی رکھ لیتی ہے؟ خالہ، وہ خاصا پریشان ہو چکی تھی۔ ہم 3 عورتیں یہاں اکیلی رہتی تھی، اسی لیے آئے دن گنڈے کبھی باہر کے کانچ توڑ جاتے تو کبھی دکان میں گھس آتے، لیکن جب سے ان لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی لڑکا رہتا ہے، کوئی اس طرف نہیں آتا۔ ہمیں تو ہنی کے روپ میں ایک سہارا مل گیا ہے بیٹا، بس صرف رات کو ہی یہاں آتا ہے۔ سارا دن وہ کیا کرتا ہے، کہاں جاتا ہے، کوئی نہیں جانتا، بس رات کو پورے 10 بجے یہاں واپس آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تو کھانا کھا لیتا ہے، ورنہ رات کو جب بھوک لگتی ہے خود ہی کھانا بنا بھی لیتا ہے، کبھی مجھے تکلیف نہیں دی، اور کرایہ بھی وقت پر دیتا ہے۔ وہ پچھلے 11 ماہ سے یہاں رہ رہا ہے، نیلم اور سندس دونوں اسے بھائی کہتی ہے، اور وہ بھی اپنی بہن مانتا ہے۔ کبھی ہنستا بولتا مسکراتا نہیں ہے، لیکن بہت کچھ ہے جو سب سے چھپائے ہوئے صرف اپنے سینے میں دبا کر بیٹھا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بہت درد سہ کر آیا ہو۔ خالہ اسے سب کچھ بتاتی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ آکانشا نے ایک نظر ان سیڑھیوں کی طرف دیکھا جہاں سے نیلم واپس آ رہی تھی، دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ اسے پانی نہ دے سکی۔ کیا ہوا؟ اس نے اشارے سے نیلم سے پوچھا۔ شاید وہ آتے ہی سو گیا، نیلم مسکراتے ہوئے اسے بتا کر کچن میں چلی گئی۔ سو نہیں گیا ہوگا، نشے میں دھت ہو کر بے ہوش ہو گیا ہوگا اوپر جا کر۔ آکانشا مذاق اڑاتے ہوئے اس کے پیچھے آئی جب نیلم نے اسے گھورا۔ سنو، یہ رات کو نیچے تو نہیں آئے گا نا؟ میرے کمرے کا لاک تو ٹھیک سے لگتا ہے؟ اس نے نہ ایک کے بعد ایک نیلم سے سوال پوچھا، جس پر نیلم کی گھری مزید بڑھ گئی۔ مطلب وہ اس کے بھائی کو اتنا بے اعتبار سمجھ رہی تھی؟ ارے یار، گھورو تو مت، وہ نشے میں ہے اور نشے میں انسان کو ہوش نہیں ہوتا، اور وہ تو شکل سے ہی گنڈا لگتا ہے۔ وہ پریشانی سے بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے کمرے میں آئی، جب ایک بار پھر سے ایک پیر باہر رکھتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف جھانک کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا تھا۔ وہ کافی دیر دروازہ بجنے کی آواز سنتا رہا، پھر اٹھ کر دروازہ نہیں کھولا۔ اسے اپنا جسم بے جان محسوس ہو رہا تھا، اس وقت وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اپنے سامنے دیکھ کر مسکرایا، چہرے پر لمحے میں معصومیت چھا گئی۔ آئی ایم سوری یار، غلطی ہو گئی، میں پینا نہیں چاہتا تھا، لیکن تم تو جانتی ہو نا، جس دن نہ پیوں اس دن میرا کیا حال ہوتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی۔ ارے یار، ادھر دیکھو تو صحیح، غلطی ہو گئی، سوری بول تو رہا ہوں، اب روٹ کر بیٹھ گئی۔ تمہیں پتا ہے نا، تمہاری ناراضگی میری جان لے لیتی ہے۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف، ٹھیک اٹھک بیٹھک کر رہا ہوں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اپنے کان پکڑے کبھی زمین پر بیٹھ رہا تھا تو کبھی اٹھ کر کھڑا ہو رہا تھا۔
यार थक चुका हूँ, अब मुस्कुरा दो। वो मिन्नतों पर उतर आया, लेकिन फिर सामने अपनी जान की तो खूबसूरत आंखों को देखा जिसमें वो अपने लिए नाराज़गी महसूस कर रहा था। अच्छा, तो ऐसे नहीं मानोगी? हाँ, लगता है नाराज़गी बहुत बढ़ गई है। देखो, तुम्हें पता है मैं इतनी देर तक तुम्हें मना नहीं सकता। तुम्हें नहीं मना सकता, बेहतर है अब जल्दी से तुम खुद मान जाओ। मुझसे नहीं उठाए जाते इतने नखरे, माफ़ी मांग तो रहा हूँ। नहीं मानोगी ना तुम? अब वो उंगली उठाकर उसकी तरफ देखकर पूछने लगा, लेकिन फिर देखते ही देखते उसकी आंखें नम होने लगी। मान जाओ ना प्लीज़। देखो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। क्यों मुझसे रूठ गई हो? क्यों मुझसे इतनी दूर चली गई हो तुम, कि मैं चाहकर भी तुम्हें वापस नहीं ला सकता? क्यों क्यों मुझे छोड़कर चली गई तुम? अब वो दीवार पर लगी तस्वीर पर मोहब्बत से हाथ फेर रहा था, अपना दर्द बयान कर रहा था। वो मासूम चेहरा, वो खूबसूरत आंखें, वो गुलाबी लब, सुर्ख और सफ़ेद चेहरा उसके लिए उसका कुल जहान थी, जो अब उससे बहुत दूर जा चुका था। वो इस तस्वीर को देखता आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ कदम बढ़ाता सोफे के साथ ज़मीन पर बैठ गया। नजरें अब भी उसी चेहरे का तवाफ कर रही थी। देखते ही देखते उसकी आंखें बंद होने लगी और वो नींद की गहराइयों में उतरने लगा। दूसरी तरफ कितना अजीब आदमी था, सीधे मुंह बात तक नहीं की। और तो और नशे में था, वो शराब पीता है और भी पता नहीं कौन कौन से हराम काम करता होगा। अस्तगफिरुल्लाह, इससे तो बात करना भी गुनाह है। अल्लाह जी, मुझे अपने हिफ्ज़ मान में रखना, ऐसे शैतान से तो मीलों दूर रखना। दुनिया का सबसे हराम काम करता है और ना जाने कितने हराम काम करता होगा, इससे तो बचकर रहना पड़ेगा। एटीट्यूड तो देखो उसका, एक तो इतनी मोहब्बत से खाने का पूछा गया था। अगर खाला की बात मानकर इतना लजीज खाना खा लेता तो क्या चला जाता मिस्टर खड़ूस का। मुझसे तो बात तक नहीं की, कि हेलो हाय तक नहीं किया, देखा तक नहीं मेरी तरफ। अच्छा ही है, शुक्र है उसने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। वैसे भी पूछ भी लेता तो कौन सा वो इस घर का मालिक है, एक मेहमान ही तो है। इस तरह का इंसान इस घर में नहीं रहना चाहिए। मुझे खाला से इस बारे में बात करनी चाहिए। खैर, मैं कौन सा सारी ज़िंदगी के लिए यहाँ आई हूँ, 2 साल की बात है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। अगर कोई बंदा खाला को ठीक लगता है तो ठीक ही होगा। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। क्या मैं इसके बारे में सोच रही हूँ? मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? पागल कहीं का, शक्ल से ही गुंडा लगता है। मैं क्या कर रही हूँ? अपना वक्त बर्बाद कर रही हूँ सिर्फ उसके बारे में सोचकर। शायद इससे पहले इस तरह का गुंडा कभी नहीं देखा, इसीलिए दिमाग से निकल ही नहीं रहा। वो उसे सोचते हुए करवट बदल गई। न जाने रात का कौन सा पहर था, जब उसे सख्त प्यास लगी। उसने दाएं जानिब टेबल पर हाथ मारा तो वहाँ पानी मौजूद न था। फिर उसे याद आया कि वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पेरिस में है। नीलम, क्या जाता तुम्हारा यार, अगर यहाँ पानी का एक गिलास ही रख देती, दुआ मिलती एक प्यासी लड़की की। वो उकताहट से भरपूर लहजे में कहती उठकर पानी पीने की नीयत से बाहर आई। इस वक्त उसके जहन में वो बिल्कुल भी नहीं था। वो पुरसुकून सी किचन में आकर पानी पीने लगी। अभी उसने सिर्फ 2 ही घूंट लिए थे, जब उसे अचानक अपने पीछे किसी का साया महसूस हुआ। कि उसने जैसे ही पलट कर देखा, उसकी चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि उसके नाजुक लबों पर किसी का भारी हाथ आ चुका था। चिल्लाने की गलती गलती से भी मत करना। जब तुम्हें पता है इस घर में एक गुंडानुमा शख्स रहता है, तो शक्ल से भी गुंडा ही लगता है और शराब के नशे में कुछ भी कर सकता है, तो तुम्हें आधी रात को यहाँ इस तरह से बेफिक्री से बिना दुपट्टे के तो हरगिज नहीं होना चाहिए। उसके सरापे पर गहरी नजर डालता उसे घूरते हुए बोला। इरादा यकीनन उसे डराने का था। आकांक्षा की आवाज़ जैसे हलक में ही दबकर रह गई। उसके हाथ उठाने के बाद भी वो एक लफ्ज़ भी ना बोल पाई। इस वक्त उसे इस शख्स से इतना खौफ आ रहा था कि उसकी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अगर चाहती तो चीख कर सबको बुला सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। न जाने सामने खड़े उस शख्स की आंखों में क्या था। अजीब सी वहशत, उसे लगा ये शख्स उसे अभी जिंदा निकल जाएगा। वो इतनी डरपोक कभी भी नहीं थी, लेकिन इस वक्त डर के मारे उसका सारा वजूद कांप रहा था। अगर वो उसे देखकर तल्खी से मुस्कुराता, पीछे की तरफ कदम ना उठाता, तो यकीनन बेहोश हो जाती। वो एक गहरी नज़र उस पर डालता पीछे की तरफ जाता चला गया, जबकि आकांक्षा को समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या है। पानी का गिलास आधा ही रह गया। वो दौड़ कर कमरे की तरफ भागी। वो बहुत परेशान हो चुकी थी। वो चला गया था या वही था, उसने पलटने की गलती हरगिज नहीं की थी। कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करके उसने गहरी सांस ली। उसका दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो दरवाज़ा बंद करके बेड की तरफ जा रही थी, जब उसे अचानक से ऊपर से धड़ाम की
धड़ाम की आवाज़ आई, या अल्लाह कहीं मरमरा तो नहीं गया, उसने दिल पे हाथ रखते हुए कहा, जबकि बेड पर लेटी नीलम भी जाग चुकी थी। नीलम, कहीं तुम्हारा तुम्हारा पेइंग गेस्ट मर तो नहीं गया, यकीनन नशे में किसी दीवार से टकरा गया होगा। वो नीलम से आकर बोली। भाई ने दरवाज़ा नहीं खोला था, मुझे तो यही लगा कि वो सो गए होंगे। तुम फिक्र मत करो, इन सब चीज़ों की हमें आदत है। यहाँ आकर सो जाओ। नीलम, जो पहले बौखला कर उठी थी, बेफिक्र होकर दोबारा सोने लगी। जब उसकी बहन को उसकी परवाह नहीं है तो मैं क्यों मरी जा रही हूँ। वो खुद से बड़बड़ाती हुई आकर बेड की दूसरी तरफ लेट गई। अभी उसे लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी कि एक बार फिर से एहसास जागा। यह अल्लाह नशे में था, कहीं सच में ही कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो उसके साथ। वो परेशानी से नीलम को देखने लगी, जो दोबारा गहरी नींद में उतर चुकी थी। मैं इतनी संगदिल नहीं बन सकती, उसकी तरह बेज़मीर थोड़ी हूँ। मुझे उसे जाकर देखना चाहिए। हो सकता है मुसीबत में हो, उसे मदद की ज़रूरत हो। वो अपना दिल मजबूत करती कमरे से बाहर निकली। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी उसे डर लग रहा था, लेकिन अगर हिम्मत दिखा ही ली थी तो डरना कैसा। उसने जैसे ही दरवाजे पे हाथ रखकर दरवाज़ा खटखटाना चाहा, दरवाज़ा अचानक खुला और अगले ही पल कोई उसका हाथ थाम कर उसे अंदर की जानिब खींच चुका था। बहुत शौक है तुम्हें गुंडेनुमा इंसान की शक्ल देखने का, जब तुम्हें पता है एक इंसान नशे में है, नशे की हालत में कुछ भी कर सकता है, तो यहाँ तक आने का क्या मकसद था। वो सुर्ख लहू आंखों से देखते हुए, बल्कि गुस्से से घूरते हुए बोला, मैं देखने आई थी। तुम, वो सहमे हुए लहजे में कुछ कहना चाहती थी। आइंदा मुझे देखने आने की गलती हरगिज मत करना, क्योंकि मैं यहाँ हर रोज़ नशे में होता हूँ, और नशे में इंसान से कुछ भी हो जाता है। इसीलिए इस गुंडेनुमा शक्ल वाले इंसान से दूर रहो तो बेहतर होगा। अगले ही लम्हे उसे खुद से दूर करता है बाहर की जानिब धक्का देता उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर चुका था। जबकि आकांक्षा को समझ नहीं आ रहा था कि वो बातें सिर्फ उसने नीलम से कही थी। वो उसे कैसे पता चली, उसे कैसे पता चला था कि उसने उसके नशे में होने का मजाक करते हुए उसकी शक्ल को गुंडे जैसा कहा। लेकिन उसके पास ही सोचने का वक्त नहीं था। इससे पहले कि वो फिर से दरवाज़ा खुलता, वो उल्टे कदमों वापस कमरे में लौट आई। ये आदमी जिए या मरे, अब आकांक्षा मर के भी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेगी। उसने कसम खाई और सोने के लिए लेट गई। आज तो नींद नामुमकिन थी। ये क्या बात हुई, बस आज ही बस नहीं आनी थी। क्या बस वाले को पता था कि मैं यहाँ आ गई हूँ। आकांक्षा परेशानी से इधर से उधर घूम रही थी। आज उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, और यहाँ उसे पता चला था कि यूनिवर्सिटी का टाइम खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी है, और बस का अभी तक कुछ अता पता नहीं था, जबकि बस उससे पहले कभी लेट नहीं हुई थी। खाला, मतलब पाकिस्तान में तो चलता है ये सब कुछ, लेकिन यहाँ इतनी बड़ी कंट्री में कितने गैर जिम्मेदार लोग हैं ये। फ़र्ज़ करें आज अगर कोई पेपर वगैरह होता तो स्कूल के बच्चे तो फेल ही हो जाते ना इन बसों के चक्कर में। मतलब किसी बात की हद होती है। मैं तो कहती हूँ छोड़े इस बस वाले को, पैदल चलते हैं। वो नीलम और संदस को देखते हुए बोली, जो कब से उसकी मुसलसल बोलती जबान को देख रही थी। यार तुम थकती नहीं हो, कितना बोलती हो। नीलम उसकी इतनी लंबी तकरीर के बाद बोली थी, जब सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई। भाई हमारी बस नहीं आई, क्या आप हमें यूनिवर्सिटी छोड़ दोगे। सुंदस उसकी तरफ देखे बगैर इंतहाई मासूम मुंह बनाकर हनी से कहने लगी, नहीं मुझे भूख लगी है, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। नज़रअंदाज करता टेबल पर बैठकर कहने लगा, जबकि उसकी इस हरकत पर आकांक्षा को गुस्सा आ गया था। कितनी मासूमियत से वो कह रही थी, और ये आदमी कैसे नखरे दिखा रहा था। चेहरे पर तो ऐसे बैठा हुआ था जैसे मालिक हो यहाँ का। गुस्सा तो उसे खाला पर आया था, जो उसके लहजे की परवाह किए बगैर अपनी बेटी की इंसल्ट को भी नज़रअंदाज करके उसके लिए टेबल पर नाश्ता लगाने लगी। उसे इसी तरह देख रही थी कि नीलम उठते हुए संदस और आकांक्षा को इशारा करने लगी। आकांक्षा हनी को घूरते हुए नीलम के पीछे चली गई। अजीब आदमी है, ऐसे भाई होने से बेहतर है भाई ही ना हो। वो अपने दिल की भड़ास निकालते हुए आगे बढ़ी, जबकि सुंदस उसे घूरते हुए आगे जा रही थी। मतलब कि इतनी बेइज्जती के बाद भी उसे उसका भाई बहुत प्यारा था, जो उसे सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। डियर कजिन, पाकिस्तान में अगर तुम किसी सड़क पर खड़ी होकर भी इतनी मासूमियत से किसी अजनबी को कहती, तो वो भी तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ आता। ये तो फिर तुम्हारा भाई था। अभी वो लोग आगे बढ़ रही थी जब अचानक उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकी, जिसकी जिस पर मुंह बनाती सुंदस खिल उठी। देखा, मेरे भाई इतने भी बुरे नहीं हैं, वो चहकर बोली, जबकि वो आंखों पर ग्लासेस चढ़ाए नखरे दिखाता हुआ गाड़ी में अंदर बैठने का इशारा कर रहा था।
जबकि नीलम और संदस दोनों बैठ चुकी थी। अगर वो पाकिस्तान में होती तो अकेली ही चली जाती, लेकिन इस मगरूर शख्स के साथ बैठने की गलती कभी नहीं करती। लेकिन मजबूरी थी कि उस यूनिवर्सिटी का रास्ता नहीं आता था। यार, बंदा इतना खड़ूस कैसे हो सकता है? मतलब खड़ूस लोगों के रिकॉर्ड तोड़ने हैं क्या? तुम्हारे भाई ने इन दोनों को देखते हुए हैरानगी से पूछ रही थी। गाड़ी में हनी ने जबान तक ना हिलाई, बस उन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता आगे बढ़ गया। जबकि नीलम और सुंदस इन सब की आदी थी, वो तो उन सब बातों का कोई असर तक नहीं ले रही थी। जबकि उन दोनों का तो कहना था कि फजूल में ही उनका भाई उसे बुरा लगने लगा है। एडमिशन लेने के बाद वो काफ़ी खुश लग रही थी। उसकी रिपोर्ट्स देखकर टीचर ने भी उसकी तारीफ की थी। साइकोलॉजिस्ट बनने साइकोलॉजिस्ट बनने की ख्वाहिश से यहाँ तक उसे ले आई थी। लोग क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें तो कोई भी दूसरा इंसान समझ सकता था, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट बिना मतलब कि इंसान के दिमाग के अंदर के बारे में जानना एक बहुत बड़ी बात थी। डॉक्टर बनना, इलाज करना, कामयाबी पाना, ये भी उसकी नज़रों में बिल्कुल आम सी बात थी। वो तो जानना चाहती थी कि इंसान सोचता क्या है, कुछ करने से पहले क्या महसूस करता है, कौन सी चीज़ उसे कुछ करने पर मजबूर करती है। और इसी ख्वाहिश के साथ वो यहाँ आई थी। अपनी क्लास में कदम रखते हुए वो काफ़ी घबराई हुई थी, लेकिन उसी क्लास ने उसे ज़िंदगी की असल कामयाबी देनी थी। वह अपने जहन से हनी को बिल्कुल निकाल चुकी थी। इस खूबसूरत वक्त में वो हनी जैसे शराबी, नशेई, खड़ूस, अकड़ू, मगरूर शख्स को बिल्कुल याद नहीं करना चाहती थी। क्लास में उसका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से किया गया। सारे ही अच्छे थे, बस अंग्रेज़ों की औलाद उसे पसंद नहीं थी। इसीलिए वो किसी से भी दोस्ती करने का कोई इरादा नहीं रखती थी। इसके बावजूद भी जो कोई उससे अच्छे से बात कर रहा था, वो भी उसे बहुत अच्छे से जवाब दे रही थी। पहली क्लास की शुरुआत हुई। यहाँ सब कुछ बहुत अलग था, लेकिन उसने एक चीज़ बहुत शिद्दत से नोट की थी। उसका मुल्क भी किसी मुल्क से पीछे नहीं है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान भी इन सब मुल्कों के साथ साथ करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो इससे उर्दू में बात कर रहे थे। यहाँ लड़के लड़कियों का अलग अलग बैठना, फासला कायम रखना वगैरह जैसा कुछ नहीं था। यहाँ सब कुछ फ्री था, ये कोई बड़ी बात ना थी। थोड़ी ही देर में लेक्चर स्टार्ट हो गया, जिसे वो बहुत गौर से सुन रही थी, क्योंकि क्लास शुरू हुए तकरीबन 1.5 महीना हो चुका था और अब तक ये सब कुछ मिस कर चुकी थी। इसीलिए अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। टीचर टीचर एंजेलिना उन्हें किसी पेशेंट के बारे में कुछ बता रही थी जो उन्हीं की सोसाइटी में रहता था, लेकिन बाकी लोगों से काफ़ी डिफरेंट था। आप लोगों के घर के आसपास भी ऐसे ही लोग रहते होंगे जो आपको बाकियों से मुख्तलिफ लगते हो। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि वो मुख्तलिफ क्यों है? उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ है कि वो बाकी दुनिया से कटकर अपनी अलग दुनिया बसाने लगे हैं? टीचर एंजेलिना की बातें सुनकर न जाने क्यों उसे हनी का ख्याल आया, जिसे झुठला कर वो अपने टीचर एंजेलिना के लेक्चर में ध्यान देने लगी। ऐसे लोगों के बारे में जानने की कोशिश करें, उनके दुख की वजह जानें, उनकी तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें, उनके पास रहे ताकि आप जान सके कि वो इतने अलग क्यों है, क्यों वो आम लोगों की तरह हंसते बोलते नहीं, क्यों ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रहते, भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते। आप लोग जानने की कोशिश करें कि वो हमेशा से ऐसे ही थे या उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो इस तरह से हो गए हैं। टीचर एंजेलिना इंग्लिश में लेक्चर देते हुए मुस्कुराती उनके जहन के अंदर झांक रही थी। वो नज़र से देखकर पहचान सकती थी कि कौन उनकी बात समझ रहा है और कौन नहीं। सब स्टूडेंट्स आहिस्ता आहिस्ता उठकर चले गए, जबकि आकांक्षा का ध्यान अब भी हनी की तरफ था। वो क्यों सबसे अलग है, क्यों हंसता बोलता नहीं, क्या उसके साथ कोई मसला है, क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? कितने ही सवाल उसके जहन में आए। अभी उसे मिले हुए उसे चंद घंटे ही हुए थे, लेकिन वो बुरी तरह उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। मेरे ख्याल में आप किसी ऐसे पेशेंट को जानती है? वो अपनी चेयर पर बैठी मुस्कुराते हुए बोली, जब आकांक्षा का ध्यान क्लास की तरफ गया जहाँ इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। जाए जाने उसके बारे में, वो क्यों सबसे अलग है, क्या वो हमेशा से ऐसा ही है? टीचर एंजेलिना इंतहाई यकीन के साथ उसे देखते हुए उसे उकसा रही थी, जबकि आकांक्षा नफ़ी में सर हिलाते मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। बेस्ट ऑफ लक। उसे कमरे से निकलते हुए टीचर की आवाज़ सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन बोली कुछ नहीं, बस मुस्कुराकर बाहर निकल गई। मेरा क्या दिमाग ख़राब है कि वो खड़ूस के बारे में जानना चाहूँगी? इस हिटलर मगरूर इंसान को कोई तकलीफ़ नहीं है, बस वो अपनी अना के दायरे में अपना एटीट्यूड गिनवाना नहीं चाहता। मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है उसके बारे में जानने की? भाड़ में जाए मेरी तरफ से। टीचर एंजेलिना की बात को इग्नोर करते हुए नीलम और सुंदस को ढूंढने लगी, जो कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में एक बहुत मुश्किल मरहला था।
وہ گھر آئی تو خالہ کافی زیادہ پریشان لگ رہی تھی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ ہنی کا سامنا بہت کم ہوتا تھا کیونکہ وہ رات کو لیٹ آتا تھا، اور ویسے بھی اسے اس سے کیا مطلب تھا، وہ لیٹ آئے یا جلدی، بقول اسے تو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہاں، لیکن اس دن ٹیچر انجلینا کے لیکچر کے بعد وہ غیر ارادی طور پر اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ صبح اٹھ کر اکثر خالہ سے پوچھتی کہ وہ آیا تھا یا نہیں، کب آیا تھا، جا چکا ہے یا ابھی گھر پر ہی ہے، اور خالہ بھی ان کے سوالوں کا سرسری سا جواب دے دیتی، کیونکہ یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ آکانشا اسے زیادہ پسند نہیں کرتی، جبکہ اس کی دونوں بہنوں کو اس کی بہت پرواہ تھی۔ ابھی بس سے اتر کر سیدھا گھر کے اندر داخل ہوئی۔ روز کی بنسبت آج سردی زیادہ تھی، ایسے میں ہیٹر ایک نعمت تھا۔ کیا ہوا خالہ، پریشان لگ رہی ہے؟ وہ کافی دیر سے ان کے سامنے بیٹھی اپنے ہاتھ پیر سینک رہی تھی۔ جب انہیں پریشان محسوس کیا تو وہ جو کب سے خاموش لگ رہی تھی، اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ نہیں بیٹا، تم بتاؤ آج کا دن کیسا گزرا؟ وہ اس کا سوال اگنور کرتی اسے باتوں میں لگانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن آکانشا بچی تو ہرگز نہیں تھی۔ خالہ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے، آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے لہجے میں فکرمندی تھی، جبکہ نیلم بھی ان کے قریب آ بیٹھی۔ اسٹیفن اور ایلیکس زبردستی ہماری دکان چھیننا چاہتے ہیں۔ میں بہت دنوں سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، بہت کم قیمت دے رہے ہیں، اور اتنی کم قیمت پر میں اپنی دکان انہیں نہیں بیچوں گی۔ لیکن اب انہوں نے دوسرا حربہ آزمایا ہے، وہ آئے دن مجھے تنگ کرنے لگے ہیں۔ آج صبح تو دکان کا شیشہ توڑ دیا۔ خالہ نے پریشانی سے بتایا۔ آپ نے یہ سب کچھ ہنی بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ خود ہینڈل کر لیں گے، کمرے سے نکلتے سندس نے کہا۔ میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتی، اور ہنی کب تک ہماری حفاظت کرے گا؟ وہ ساری زندگی تو ہمارے پاس نہیں رہے گا نا؟ کیوں ہم اس کے لیے جگہ جگہ دشمنیاں پال رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتی کہ یہاں سے جانے کے بعد ہنی کے لیے کوئی مصیبت بنے، ہمارے لیے نہ جانے کتنے لوگوں سے لڑتا رہتا ہے ہمارا بچہ، خالہ نے پریشانی سے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت آئے تو آپ مجھے بتائیں گی ہی نہیں؟ گھر کے اندر داخل ہوتے ہنی نے غصے سے کہا۔ نہیں بیٹا، میرا وہ مطلب ہرگز نہیں ہے، خالہ پریشانی سے بولی۔ آپ کا جو بھی مطلب ہے، آپ پر کوئی پرابلم آئے تو مجھے بتانا آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے سب کچھ بتائیں۔ صرف بیٹا کہتی ہے، آپ مانتی نہیں۔ اگر مانتی ہوتی تو یہ بات کبھی مجھ سے نہیں چھپاتی۔ غصے سے جس طرح سے آیا تھا اسی طرح سے نکل گیا، جبکہ خالہ پریشانی سے اس کے پیچھے ہی گھر سے باہر نکلی تھی۔ یقیناً وہ ان کی دکان کے ساتھ والی دکان پر جانے والا تھا، جہاں پر وہ آتے ہوئے اسٹیفن اور ایلیکس کو بیٹھے دیکھ چکا تھا۔ بہت شوق ہے تمہیں یہ دکان خریدنے کا؟ جتنی رقم دکان کے مالک نے دکان کی لگائی ہے، اگر دینے کو تیار ہو تو دکان تمہاری۔ اگر اتنی رقم نہیں دو گے اور دکان پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے ہاتھ پیر منہ توڑنے کی ذمہ داری میری۔ وہ انگلش میں بولتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ اس سوسائٹی میں سب ہنی سے کان مارتے تھے، کیونکہ وہ سب کو اپنے کسرتی بازو کا مزہ چکھا چکا تھا۔ اس معاملے سے دور رہو تو بہتر ہوگا۔ یہ تمہارا نہیں، میرا اور ان محترمہ کا معاملہ ہے۔ دکان ان کی ہے، تمہاری نہیں، اور دکان انہوں نے دینی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اب وہ کریں گی۔ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا اس سب کے بیچ میں پڑنے کا۔ تم ان کے کرایہ دار ہو، اس گھر کے یا دکان کے مالک نہیں۔ ایلیکس نے گھبراتے ہوئے مگر ہمت دکھا کر کہا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے منہ پر ہنی کا پڑنے والا مکہ اس کا منہ بند کر چکا تھا۔ آکانشا جو کتنے دن سے یہاں آ کر بور ہو رہی تھی، آج ایکشن سین دیکھ کر کچھ خوش ہو گئی۔ اسٹیفن ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ ہنی سے پنگا لینے کی غلطی وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ ایلیکس کافی دیر اس کے ہاتھ سے مار کھانے کے بعد اب ہاتھ باندھ کر معافی مانگ رہا تھا۔ آج کے بعد اس علاقے کے آس پاس بھی نظر مت آنا، ورنہ ابھی ہاتھ پیر چلانے کے قابل ہو، اگلی دفعہ اس کے بھی نہیں رہو گے۔ اسے دھکا دیتے ہوئے اس کی جیب سے پیسے نکالنے لگا۔ آکانشا کو آج کا دن اس کی بس یہی حرکت بری لگی تھی۔ ایک تو ان کا حال بگاڑ دیا، اور ان کی جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی نکال لیے۔ یہ پکڑے اور دکان کا شیشہ لگوایا، جن لوگوں نے توڑا ہے بھرپائی بھی وہی کریں گے۔ اس کے الفاظ پر آکانشا اپنی سوچ پر شرمندہ ہو گئی، کیونکہ اسے لگا تھا کہ ہنی نے وہ پیسے اپنے لیے نکالے ہیں۔ خالہ نے بنا کچھ کہے پیسے تھام لیے۔ انہیں یہ اصول اچھا لگا تھا، جس نے نقصان کیا ہے بھرپائی بھی وہی کرے۔ اور اس کے بعد شروع ہوا نیلم اور سندس کی تعریفوں کا سلسلہ، جو ختم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آج آکانشا بھی اس کی فین ہو گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اس کی اتنی ساری تعریفیں کرے۔
کچھ دن اور گزر گئے۔ رات کو بیڈ پر لیٹی تو اچانک ہی اسے ہنی کا خیال آیا، وہ گھر آیا ہے یا نہیں، کیونکہ خالہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی، جبکہ نیلم باہر بیٹھی ہنی کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اسے کھانے کے لیے پوچھ سکے۔ کل نیلم کا بہت ضروری ٹیسٹ تھا، جبکہ رات کے 2 بج رہے تھے اور ابھی تک ہنی نہیں آیا تھا۔ سندس تو کب کی سو چکی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر آئی تو نیلم باہر ٹہل رہی تھی۔ اسے بے ساختہ اس پر ترس آ گیا۔ نیلم یار سو جاؤ، آرام کرو، اس ہٹلر پلس کھڑوس کو کھانا میں دے دوں گی، اس نے آفر کی۔ ارے نہیں یار، میں ہوں نا، میں تو جاگ رہی ہوں اور مجھے نیند بھی نہیں آئی، تم فکر مت کرو، جاؤ آرام سے جا کر سو جاؤ، اور ویسے بھی تمہیں تو بہانہ چاہیے میرے بھائی کو باتیں سنانے کا، میں تمہیں یہ موقع ہرگز نہیں دے سکتی۔ نیلم نے صاف انکار کیا۔ ارے یار کچھ نہیں کہتی میں تمہارے بھائی کو، میں بات بھی نہیں کروں گی، اگر ہاں کہا تو کھانا دے دوں گی اور اگر نہ کہا تو میں واپس کمرے میں آ کر سو جاؤں گی، لیکن جس ٹیسٹ کی تم نے اتنی زیادہ تیاری کی ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ کل تمہاری نیند کی وجہ سے خراب جائے، اس لیے بہتر ہوگا کہ شرافت کا چولا پہنتے ہوئے تم اندر کمرے میں چلی جاؤ۔ آکانشا نے تھوڑا غصہ اور شرارت دکھاتے ہوئے کہا تو نیلم مسکراتے ہوئے اسے گڈ نائٹ کہتی اندر چلی گئی۔ 5 منٹ کے بعد جب وہ فون لینے کے لیے اندر آئی تو نیلم گہری نیند سو رہی تھی، اندر آنے سے انکار کر رہی اور اتنی سخت نیند آ رہی تھی اسے، پھر بھی ہنی کا انتظار کر رہی تھی اور نہ جانے یہ محترم کہاں ہے۔ وہ اپنا فون لے کر باہر صوفے پر آ بیٹھی۔ کچھ دیر میں وہ نشے کی حالت میں گھر میں قدم رکھتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ نہ جانے کیوں اس کے نشے کی حالت سے اسے ہمیشہ خوف آتا تھا، اب تو اس کے بارے میں جاننے لگی تھی کہ وہ کس طبیعت کا ہے، خاموش طبیعت، لڑاکو مزاج، شرابی اور نہ جانے کیا کیا، یہ سب کچھ آکانشا نے خود سے ہی اندازہ لگا لیا تھا۔ 1-2 بار اس کا دل چاہا کہ انجلینا میم کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کرے، لیکن پھر اس نے ارادہ تبدیل کر لیا۔ کھانا کھاؤ گے؟ اس کے آنے پر اس نے فوراً سے پوچھ لیا، جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا، لیکن اس کی نظروں سے وہ صاف اندازہ لگا چکی تھی کہ آج اسے دیکھ کر اسے بالکل اچھا نہیں لگا، شاید وہ آنٹی یا نیلم کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ٹیبل پر کھانا لگایا تو وہ خاموشی سے شراب کی بوتل ساتھ رکھتے ہوئے کھانا کھانے لگا، جس کی بدبو سے اس کا دل خراب ہونے لگا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس گھر میں تمہاری بہن اور ماں جیسی عورت رہتی ہے اور تم شراب پی کے آتے ہو۔ اس سے نہ رہا گیا تو غصے میں کہنے لگی، جبکہ وہ اس کے بات کا اثر لیے بغیر کھانا کھا رہا تھا۔ میں نے جب یہاں کرائے پر رہنا شروع کیا تھا تب آنٹی کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں شراب پیتا ہوں، ان کو تو اس بات پر اعتراض نہیں تھا، تو اب کسی کے بھی اعتراض کرنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مجھے فرق پڑتا ہے، تمہیں شراب نہیں پینی چاہیے، صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وہ شراب کی بوتل کو اٹھانے لگی تو اگلے ہی لمحے وہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ میری ماں نہیں ہو تم، میری صحت کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا یہ میں تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ انتہائی غصے سے بوتل چھڑانے لگا جب اگلے ہی لمحے آکانشا نے بوتل زمین پر پھینک دی، جس سے وہ کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ آکانشا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی، جبکہ ہنی نے نہ صرف اسے غصے سے دیکھا بلکہ ایک جاندار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا، لیکن پھر اپنی بے اختیاری پر شرمندہ سا ہو کر پیچھے ہٹا۔ آکانشا کو تو لگا جیسے آسمان اس کے سر پہ آ گیا ہو۔ وہ آنسو بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ معافی مانگتا، آکانشا اسے دھکا دیتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ وہ صبح نیچے آیا تو عذرا بیگم ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور اس کے سامنے ناشتہ رکھنے لگی۔ ہنی بنا کچھ بولے بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا، جبکہ نظریں بار بار کسی کی تلاش کر رہی تھی، لیکن اس کی چوری نیلم نے پکڑ لی۔ کیا ہوا بھائی، آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ کو کچھ چاہیے؟ نیلم نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، تم بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اس نے فوراً بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ میری پڑھائی تو ایک دم فرسٹ کلاس، نیلم نے مسکرا کر جواب دیا۔ ہاں لیکن حیران ضرور ہوئی تھی، کیونکہ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی یہ سوال نہیں کیا تھا۔ ابھی وہ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا کہ وہ کمرے سے باہر نکلی، چہرے پر انگلیوں کا نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ ارے آکانشا بیٹا، یہ تمہارے چہرے پر کیا ہوا ہے؟ عذرا بیگم فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں خالہ جان، میں کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کر رہی تھی، اس نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ وہ جتلاتے ہوئے اسے مزید شرمندہ کر گئی۔ رات کی حرکت کے لیے میں شرمندہ ہوں، آئی ایم سوری، بے اختیار مجھ سے وہ حرکت ہو گئی۔ ہنی اٹھ کر معافی مانگنے لگا، جبکہ اسے واقعی سب کے سامنے اس سے معافی کی امید ہرگز نہیں تھی۔ اٹس اوکے، اس وقت مجھے بھی آپ کی ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ شراب پینا یا نہ پینا آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ خیر، آئی ایم سوری، لیکن اس طرح بے اختیار کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے
बताना नहीं भूली थी। वो उसे नाश्ता करते देख अधूरा नाश्ता छोड़कर चला गया और रज़ा बेगम अरे अरे करती रह गई। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आखिर ये बंदा इतनी शराब क्यों पीता है, वो किससे मोहब्बत करता था, आखिर उसकी ज़िंदगी का राज क्या है। ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।